اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم و ماہ سفر کے اندر اہل بیت علیہم السلام کے اوپر کس انداز سے مشکلات وارد ہوئیں، کس طریقے سے ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، ان واقعات کی ترتیب کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ٹائم لائن کے ساتھ، کہ سمجھ سکیں کہ کس تاریخ کو کون سی مصیبت پیش آئی اور کس تاریخ کو یہ اہل بیت کا قافلہ کس منزل پہ اوپر موجود تھا۔ یہاں تک 20 ماہ محرم سے آخری ماہ محرم تک آپ کے سامنے پیش کیا کہ اہل بیت علیہم السلام کس کرب و مشکل کی کیفیت میں تھے، اور اس بات کو پیش کیا کہ اس طریقے سے کربلا کوفہ سے شام کی جانب ان کا کاروان رواں تھا۔ آج ارادہ کیا کہ پہلی ماہ سفر سے لے کے آخر 10 ماہ سفر تک کیا کیا مشکلات اہل بیت علیہم السلام کے اوپر پیش آئیں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ پہلی سفر کو جو پریشانی دکھائی دیتی ہے، مشکل دکھائی دیتی ہے، وہ یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ اس شہر کے اندر داخل ہوا کہ جس کی مشکل کو، جس کی پریشانی کو میرا مولا اپنی عمر کے آخری حصے تک گریہ کرتا رہا، کہ ہر مرحلے پہ جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتے، کربلا کو یاد کرتے، تو زبان پہ ایک لفظ ہوتا، الشام الشام الشام۔ شام کے اندر اس کاروان کو داخل کیا گیا، اور کس کیفیت میں داخل کیا گیا کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یزید نے حکم دیا کہ ابھی کاروان کو باہر روکا جائے، شہر کو سجایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے تخت کو سجوایا، اپنے دربار کو سجوایا، پھر شہر کو سجوایا، اور شہر کے اندر مکمل آرائش کا کام ہوتا تھا، ایسے کہ جیسے اس شہر میں کوئی بہت بڑی عید آئی ہو، کوئی بہت بڑا خوشی کا موقع ہو۔ شیشوں کا کام ہوتا تھا، خوبصورت قسم کے کپڑے جو ہے وہ پورے شہر کی گلی کوچوں میں ٹانگے جاتے تھے، یہاں تک اس لعین نے، یزید نے حکم دیا کہ لوگ جو ہے وہ نئے لباس پہنیں، اور یہاں تک حکم دیا کہ جو شہر سجایا جا رہا ہے، ایک حصہ ہے جو حکومت داخل کرے گی، ایک حصہ ہے جو لوگوں کی کمائی سے لیا جائے اس شہر کو سجانے کے اندر، تاکہ شہر کو بھرپور طریقے سے سجایا جا سکے، دروازوں کو سجایا جا سکے، اس کے کوچہ بازار کو سجایا جا سکے، اور تماشائیوں کو بلایا جائے، تاکہ ایک تماشے کی کیفیت پیدا ہو سکے کہ جب یہ کاروان داخل ہو تو ایسا محسوس ہو کہ ایک جانب اہل بیت کے اسیر ہیں، گھر والے ہیں، اور ایک جانب تماشائی ہیں جو اس خاندان کی عورتوں کا تماشا بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک جب کاروان کو شہر کے اندر داخل کیے جانے لگا تو مقتل بیان کرتا ہے کہ ام کلثوم بنت علی علیہ السلام، آپ نے شمر سے کہا کہ اگر ہو سکے تو ایک ایسے دروازے سے داخل کرنا کہ جس میں لوگوں کا نسبتاً ہجوم کم ہو، تاکہ داخل ہونے میں شاید کچھ جو ہے وہ پردے کا حفاظت ہو سکے۔ لیکن تاریخ بیان کرتی ہے اس لعین نے یہ بات سننے کے بعد باب سعہ سے داخل کیا، یعنی شام کا وہ دروازہ کہ جہاں پہ سب سے زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا، سب سے زیادہ لوگ موجود تھے، اس دروازے سے داخل کیا۔ پھر مزید اس لعین نے کیا ظلم کیا کہ جیسے ہی شام کے اندر داخل کیا، داخل کرتے ہی فوراً حکم جاری کیا کہ سروں کو بیبیوں کے، سواریوں کے قریب کر دیا جائے۔ کس خاطر قریب کیا جائے؟ اس خاطر کہ سر نیزے پہ بلند ہوں گے، لوگوں کی نگاہ جیسے ہی کاروان داخل ہوگا سب سے پہلے سروں پہ پڑے گی، تو جیسے ہی نگاہ سروں پہ پڑے، سروں کے ساتھ فوراً جو ہے وہ نگاہ اہل بیت علیہم السلام کی بے پردہ عورتوں کے اوپر پڑے، نبی زادیوں کے اوپر پڑے کہ جن کے سروں پہ مکنا و چادر نہیں ہے۔ اس انداز سے شام میں داخل کرنا ہے ان کو۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ صحابی رسول سہل ساعدی کچھ کام سے شام سے باہر گئے، اور انہی ایام میں شام کے اندر داخل ہوئے پہلی سفر کو۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، شام کی کیا کیفیت ہے کہ پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی عید ہے، کہ ہر جگہ جو ہے وہ پردے لٹک رہے ہیں، شیشے کا کام ہے، آرائش بہترین قسم کی ہے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، صحابی رسول ہیں سہل ساعدی، کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کیا مرحلہ ہے،
میں تو شام کے رہنے والا ہوں، آج تو کوئی عید نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پورے شام کو اس طریقے سے سجایا جاتا ہے؟ تماشے والے موجود ہیں، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے موجود ہیں، لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اے شیخ کیا وجہ ہے کہ اس طریقے سے شہر کو سجایا جاتا ہے؟ کہا جواب یہ لگتا ہے تم اس شہر میں نئے ہو۔ کہا میں نیا نہیں، خدا کی قسم میں صحابی رسول سہل سعیدی ہوں جو ایک سفر کے لیے شہر سے گیا تھا، اب میں واپس آیا ہوں اس شہر میں۔ کہتے ہیں کہ جن مناظر کو دیکھ رہے ہو، ان مناظر کو دیکھنے میں، اس شخص نے کہا سہل سعیدی کو، جن مناظر کو آپ دیکھ رہے ہیں ان مناظر کو دیکھنے کی حیرانگی نہیں ہے، حیرانگی تو یہ ہے کہ آسمان سے خون کیوں نہیں نازل ہوتا، خون کی بارش آسمان سے کیوں نہیں ہوتی، زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی، اور جو کچھ زمین کے اوپر موجود ہے اس کو اپنے اندر کیوں نہیں لے لیتی۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے۔ کہتے ہیں یہ جو کاروان تم دیکھ رہے ہو کہ آج یہ اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو عراق میں ان کے سر کو بطور ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو کاروان ہے یہ نبی زادیوں کا کاروان ہے۔ سہل سعیدی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو ایک دفعہ جو ایسے پیروں تلے زمین نکل جائے، ایسی کیفیت تھی میرے اوپر کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کروں، کس طریقے سے جو ہے وہ اس منظر کو دیکھوں کہ کہاں حسین جو کہ نبی کے نواسے ہیں، جن کے بوسے اللہ کے رسول لیا کرتے تھے، کہاں حسین ابن علی، اور کہاں یہ اس طریقے سے شام کے اندر ان کے سر کے داخلے کے اوپر خوشی منائی جاتی ہے۔ کہاں وہ حسین اور کہاں یہ شام، اور کہاں نبی زادیاں اور کہاں یہ شرابیوں کا دربار۔ یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ میں سواری کے قریب گیا، ایک بی بی سوار تھیں، میں نے ان سے کہا کہ اے بی بی مجھے حکم کرے، میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، مجھے حکم کرے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ اگر ہو سکے تو دیکھو انہوں نے سروں کو ہماری سواریوں کے بڑے قریب کیا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتی ہیں جب بھی نگاہ پڑتی ہے سر کے اوپر تو ہمارے بے مقنع و چادر سر کے اوپر بھی نگاہ جاتی ہے۔ اگر ہو سکے تو ان سے گزارش کرو کہ ان سروں کو، شہداء کے سروں کو ہم سے دور کر لیں۔ کہتے ہیں کہ میں لشکر والے کے پاس گیا جس نے سروں کو اٹھایا ہوا تھا، اس کو میں نے اپنی جانب سے درہم و دینار دیے، اور دینے کے بعد اس سے گزارش کی کہ ایک کام ہے اگر میرا کر سکو، اور یہ درہم و دینار تم رکھو۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ ان سروں کو سواریوں سے، بیویوں کی کچھ فاصلہ پیدا کر سکو۔ تو اس نے جو ہے وہ سروں کو تھوڑا سا دور کیا۔ اس عالم میں یہ کاروان جو ہے وہ شام کے اندر ہے کہ وہ روایت انتہائی معروف کہ شام کے اندر جو ہے وہ 7 مشکلات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے دیکھی، جو امام سجاد نے بیان کی، جن میں مختصر ترین مشکل یہ کہ جب داخل کیا گیا تو لوگ چھتوں سے منظر کو دیکھتے تھے۔ ہمارے امام بیان کرتے ہیں سروں ہمارے ہاتھوں کو ہماری پشت سے باندھا ہوا تھا کہ جب شام کے اندر داخل کیا گیا، امام بیان کرتے ہیں کہ اوپر سے لوگ کبھی کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، یہاں تک امام بیان کرتے ہیں میرے سر پہ امامہ تھا، اوپر سے ایک آنکھ آئی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، امامہ جلنے لگا، میں آنکھ بجھا نہ سکا، اور امامے کی آنکھ جو ہے وہ میرے سر تک سرایت کر گئی۔ امام سجاد یہ مشکل بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ان لعینوں نے نبی زادیوں کو بردہ فروشوں کے بازار میں لے کے آئے، وہ بازار کے جہاں روم کے غلام بکا کرتے تھے، اس بازاروں میں نبی زادیوں کو لے کے آئے اور بیچنا چاہتے تھے ہم کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں خدا کے معجزہ کیا کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہاں تک پہلی ماہ سفر کے اندر ان کو شام کے اندر داخل کیا گیا۔ یہ تمام مشکلات شام کی جو کہ انتہائی مختصر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ دوسری سفر کو وہ دن تھا کہ جس دن اس کاروان کو دربار یزید کے اندر داخل کیا گیا۔ یہ ایک الگ مشکل تھی، اور یہ ایک الگ مشکل کا مرحلہ تھا کہ جب دربار یزید کے اندر داخل کیا گیا کہ بیویاں دربار کے اندر موجود تھیں، شرابیوں کا دربار تھا، یزید نے دعوت عام دی تھی، خود شراب کے نشے میں تھا، دعوت عام تھی لوگوں کو، بے مقنع و چادر نبی زادیاں
دربار شام میں تھیں، یہاں تک کہ سر امام حسین کو بے حرمتی کے ساتھ تشت میں ایک شرابی کے سامنے پیش کیا۔ یزید شراب کے نشے میں تھا۔ مزید ظلم یہ کہ شہزادی اور علی کی بیٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور دندان مبارک امام حسین سے یہ کھیل رہا تھا۔ اس منظر کو بی بی دیکھ رہی تھیں۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ جیسی بی بی نے یہ منظر دیکھا برداشت نہ ہوا، ایک دفعہ دروازے سے اپنی پیشانی کو زور سے مارا اور امام حسین کو یاد کرتی جاتی ہیں، گریہ کرتی جاتی ہیں، یہاں تک پیشانی سے خون جاری ہوا۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جو شام کے دربار میں بی بی زینب نے خطبہ دیا۔ دوسری ماہ سفر، یہاں تک کہ 5 ماہ سفر آئی، اور 5 ماہ سفر وہ دن کے بعد ایک تاریخ کے بقول یہ وہ دن تھا کہ امام حسین کی بیٹی جناب رقیہ بنت حسین، کہ جن کو ہم لوگ بر صغیر میں سکینہ بنت الحسین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام حسین کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں تو زیادہ تھیں لیکن 2 بیٹیوں کے نام جو ہے وہ ہم زیادہ طریقے سے پہچانتے ہیں، ایک ہے سکینہ بنت الحسین، ایک ہے رقیہ بنت الحسین۔ سن کے اعتبار سے سکینہ بنت الحسین جو ہے وہ بڑی تھیں، اور رقیہ بنت الحسین جو ہے وہ بعض ایک تاریخ کے بقول 3 سال، بعض ایک کے بقول 4 سال کی تھیں۔ 5 ماہ سفر کو بی بی رقیہ بنت الحسین، جن کے مصائب ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جن کو سکینہ بنت الحسین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ شہادت واقع ہوئی زندان شام کے اندر، کیونکہ اس کے بعد یہ کاروان زندان شام کے اندر ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایک بات واضح ہوتی رہے کہ شام کے اندر کسی زندان کے اندر نہیں ڈالا، اس کاروان کو زندان کے اندر نہیں رکھا، بلکہ زندان سے بھی پست ایک شے جو اسے خرابہ کہا جاتا تھا، خربۃ الشام، جو روایات نے اس کو یاد کیا، تاریخ نے پیش کیا، یعنی ایک ایسا مقام کہ جہاں دیواریں بس گرنے کے اوپر تھیں، اوپر چھت نہیں تھی، یعنی زندان بھی اس سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ ایسے مقام پہ اس کاروان کو ٹھہرایا گیا کہ صبح ہوتی تھی تو دھوپ کی تپش ہوتی تھی جس سے بچوں کے چہرے جھلس جایا کرتے تھے، رات ہوتی تھی تو شدید سردی ہوتی تھی کہ یہ اہل بیت کے بچے، رسول زادیاں اور ان کے بچے ٹھنڈ سے ٹھٹر رہے ہوتے تھے۔ اس مقام پہ اس کو رکھا گیا، اور کوشش یہ تھی اس مقام پہ رکھنے کی، تاریخ بیان کرتی ہے وجہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا حادثہ ہو کہ دیوار گر جائے اور جو ہے وہ نبی زادیوں کی اس دیوار گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ شہادت واقع ہو جائے، لیکن خدا نے محفوظ رکھا۔ ہاں، باقی نبی زادیوں تو محفوظ رہیں، لیکن ایک بچی حسین کی جو 3 سال جناب رقیہ بنت الحسین اپنے باپ کو روتے روتے اس زندان میں گزر گئیں، مسلسل گریہ کرتی تھیں، مسلسل روتی تھیں، یہاں تک اس انداز سے روتی تھیں، اس طریقے سے گریہ کرتی تھیں کہ جب گریہ کرتی تھیں تو ظالم کے تماچے ہوتے تھے، کبھی تازیانے ہوتے تھے۔ اور یہ 5 ماہ سفر وہ دن تھا کہ جب اس شہزادی نے گریہ کیا تو اس لعین نے آپ کی مصیبت کو مزید بڑھانے کے لیے امام کے سر کو تشت میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جب سر کو پیش کیا گیا تو سر تشت کے اندر موجود تھا، محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی کھانے کی چیز آئی ہو، لیکن بچی نے جب سر کے اوپر سے رومال کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بابا کا سر ہے۔ تاریخ مقتل بیان کرتا ہے کہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بابا کے گلے کے خون کو صاف کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اسی کرب کی کیفیت میں، گریے کی کیفیت میں، سختے کی کیفیت طاری ہوئی کہ اب بچی سے آواز نہیں بلند ہوتی تھی۔ جیسے ہی جسم کو ہلایا گیا تو دیکھا روح جو ہے وہ قبض جسم سے پرواز کر چکی ہے، اور ایک گریے کی صف تھی جو 5 ماہ سفر کو خرابہ شام کے اندر بپا ہوئی۔ یہاں تک 7 ماہ سفر آتی ہے۔ 7 ماہ سفر کے اندر جو ایک اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کا منظر دکھائی دیتا ہے وہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ایک روایت کے بقول 7 ماہ سفر کو شہادت کا دن ہے۔ ایک روایت ہے 28 سفر جس کو ہم مناتے ہیں، ایک روایت کے بقول 7 ماہ سفر ہے۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مشکل کے صدقے، ان کی مصیبت کے صدقے مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔